جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص شہدائے ملت تشیع، بالاخص شہدائے سرپاک چکوال شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی، امام خمینی رحمہ اللہ، مرحوم استاد محترم قبلہ مولانا محمد ہاشم صاحب اور دیگر مرحومین مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا الکریم۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات، والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد العابدین۔ اما بعد، سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت سے پروردگار عالم مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے آخری وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ماہ مبارک شعبان بہت سی مناسبتوں کا مہینہ ہے، بلکہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں صرف ولادتیں ہیں، شہادت ایک بھی نہیں ہے۔ یکم شعبان حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین، اور 3 شعبان سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی، 4 شعبان علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی، 5 شعبان حضرت امام زین العابدین، 7 شعبان شہزادہ قاسم ابن حسن، 11 شعبان شہزادہ علی اکبر، اور پھر 15 شعبان ہمارے زمانے کے امام ولی عصر حجت ابن الحسن صلواتہ علیہ وعلی آبائہ وعجل اللہ فرجہ۔ یہ ان کی آمد کے ایام ہیں۔ تمام مؤمنین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ان ایام کو، ان ایام کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم الشان ہستیوں کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو
فرما روا اور عوام یعنی حاکم اور رعیت کے حقوق بیان کیے ہیں نہج البلاغہ میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ خطبہ نمبر 214 ہے، اس ترتیب کے مطابق جو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں موجود ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد ہوا، غالباً جنگ کے بعد کا وقت ہے۔ علیکم السلام۔ بعد از حمد و ثناء امیر المومنین نے فرمایا کہ اما بعد فقد جعل اللہ لی علیکم حقا بولایت امرکم، اللہ نے میرے لیے حق قرار دیا ہے کہ مجھے تمہارے امور کی ولایت سونپی ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ، اور تمہارا بھی میرے اوپر حق ہے۔ مثل الذی لی علیکم، جیسے میرا تمہارے اوپر حق ہے ایسے ہی تمہارا بھی میرے اوپر حق ہے۔ گویا یہاں پر امیر المومنین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف کو جب حق حاصل ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی اس پر حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو آگے فرمایا کہ فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف لا یجری لاحد الا جرى علیہ ولا یجری علیہ الا جرى لہ، کہ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ تنگ ہے۔ دو آدمیوں میں سے اس کا حق اس پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق اس پر جبھی ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہو۔ یعنی ایک فرد کا دوسرے پر اگر حق ہے تو دوسرے کا بھی پہلے پر حق ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کو حق حاصل ہو اور دوسرے کو حق حاصل نہ ہو۔ یعنی حقوق یک طرفہ نہیں ہوتے، حقوق وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں، جیسے انسانی حقوق ہیں، جیسے شہری حقوق ہیں، جیسے سیاسی حقوق ہیں۔ یہ حقوق وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ایک فرد کو حق حاصل ہو اور دوسرے کو حاصل نہ ہو تو سمجھیں کہ حق حاصل ہوا ہی نہیں ہے۔ یا ایک طبقے کو تو حق حاصل ہو اور دوسرے طبقے کو حق حاصل نہ ہو، تب بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ گویا حق جاری ہی نہیں ہوا۔ تمام طبقات کا حق ادا ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں حق جاری ہو سکے گا۔ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَن يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، ایسا حق کہ جو صرف یک طرفہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور کسی کا حق ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، ان کا مالک ہے۔ تو خالق اور مالک کے ہونے کے لحاظ سے اس کا حق ایک طرفہ ہے، وہ بندوں پر حق رکھتا ہے، بندے اس پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ اپنے بندوں کو ثواب دیتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری پر انہیں اجر دیتا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اگر وہ اجر دے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے ان حقوق کو ایک دوسرے کے لیے قرار دیا تو اس کو اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا، اور انہیں اس طرح ٹھہرایا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر اتریں، اور کچھ ان میں سے کچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے مقابلہ میں حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے وہ ہے حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر، جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ عائد کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حکمران بن جاتے ہیں تو صرف ان کا ہی ہمارے اوپر حق ہو کہ ہم ان کی اطاعت کریں، نہیں، ہمارا بھی ان کے اوپر حق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے، اور اسے ان میں سے رابطہ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں۔ حکمران کا طرز عمل، طرز زندگی درست ہوگا تو رعیت یعنی عوام بھی درست رہے گی۔ اگر حکمران کرپٹ ہو تو پھر رعیت بھی کرپٹ ہو جائے گی۔ اگر حکمران اپنی منمانی کرتا ہو، آمرانہ طبیعت رکھتا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی رجحان پوری قوم کے اندر رائج ہو جاتا ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کے اوپر اپنا حق تو جتاتا ہے لیکن اس کا حق دینے کی کوشش نہیں کرتا، اور یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ یہی انسان کو چیز نظر آتی ہے۔ آپ چلے جائیں نا کسی سرکاری آفس میں چلے جائیں تو سرکاری آفس میں بیٹھا ہوا اہلکار وہ خود کو آپ کا مالک سمجھے گا، اس کا طرز عمل، اس کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ آپ کا مالک ہے اور آپ اس کے مملوک ہیں، غلام ہیں، لہذا وہ دھتکارے گا، انسلٹ کرے گا، بے عزتی کرے گا، تذلیل کرے گا، تحقیر کرے گا۔ آج پاکستان کا کون سا سرکاری محکمہ ہے کہ جہاں انسانوں کی عزت اور توقیر ہوتی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کام اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک آتا ہے۔ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے، جب حکومت آمرانہ طبیعت کی ہوتی ہے، آمریت ہوتی ہے، آمریت یعنی جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بندوق کے زور پر آتے ہیں، وہ تو ڈکٹیٹر ہوتے ہی ہیں۔ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ظاہراً الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس الیکشن کے ذریعے جو لوگ سامنے آتے ہیں ان کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ان کا طرز عمل کی بات کر رہا ہوں۔ الیکشن تو ضروری ہے، اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن جو رویہ ہے، جو طرز عمل ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ والا ہے، وہ آمرانہ ہے، وہ آمریت کا ہے۔ تو جب یہ عمل ہوگا تو پھر عوام بھی ساری اسی طرح ہو جائے گی۔ ہر اوپر والا اپنے نیچے والے کے، اپنے ماتحت کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ رعب جمائے گا۔ حالانکہ ماتحت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اوپر والے کا بھی حق ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح و درستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو۔ یعنی عوام کی بھی تو پھر ذمہ داری ہے کہ جو قانون بنائے جائیں، جو طریقہ بنایا جائے اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں۔ ادھر سے حاکم کی بھی ذمہ داری ہے، ادھر سے عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ جب رعیت فرما روا کے حقوق پورے کرے اور فرما روا رعیت کی حقوق سے عہدہ برآ ہو تو ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے، اور پیغمبر کی سنتیں اپنے دھڑے پر چل نکلیں گی اور زمانہ سدھر جائے گا۔ بقائے حکومت کے توقعات پیدا ہو جائیں گے اور دشمنوں کی حرص و طمع، یاس و نا امیدی سے بدل جائے گی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جب رعیت حاکم پر، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی ترجمہ جو علامہ مفتی جعفر صاحب نے کیا ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، کہ جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں مفسدے بڑھ جائیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل اور بد کردار باعزت ہو جاتے ہیں، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بد کردار باعزت، اور اچھے کردار والا نیکوکار انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ بندوں پر اللہ کی حکومتیں ہیں، یہ گویا سزا ہے۔ یہ سزا اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنا نظام درست نہیں رکھا ہوا۔ تو فرمایا کہ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاسُلِ، لہٰذا اس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کا وہ اہل ہے۔
چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑی چڑھی ہوئی ہوں، پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت کیوں نہ ہو اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو۔ یہ جملے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کوئی بھی شخص اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت ہی کیوں نہ ہو۔ فرض کریں کوئی عالم دین ہی بیٹھا ہے حکومت پر، سربراہ پر، تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس کام ختم ہو گیا، آخر وہ بھی تو غیر معصوم ہے۔ جب غیر معصوم ہے تو اسے بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کی وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے اور اس کی طرف دست تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے آنکھوں میں نہ جچے۔ یعنی کوئی معمولی رتبے کا ہی شخص کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکمران وقت کو نصیحت کرے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کھڑے ہو کر حکمران وقت کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تھانہ کچہری تو اب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تھانہ کچہری ہمارے بزرگوں کے زمانے کی بات تھی، اب تو بڑا آسان ہے، ویگو ڈالا آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے۔ اسی چکوال شہر میں کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، ضلع چکوال میں معذرت چاہتا ہوں، کہ لوگوں کو آرام سے اٹھا کے، بھائی کوئی قانون اس ملک پر حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بھئی ہم نے پوچھ گچھ کرنی ہے نا، آئے نا سب کے سامنے بیٹھ کے کریں۔ کتنے علماء کرام کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ لے جاتے ہیں۔ بھائی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ نے عدالتیں کس لیے بنائی ہیں؟ کورٹس کس لیے ہیں؟ عدالتیں کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کا جرم وہاں پہ ثابت کیا جائے اور عدالت اس کو سزا دے۔ تو جب آپ عدالتوں سے اپنے سزا دلوانی نہیں ہے تو پھر کیوں اتنے باری باری تنخواہیں ججوں کو دے رہے ہیں؟ کس لیے وہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ بس صرف بجٹ پہ بوجھ بڑھانے کے لیے؟ وہ اس کام کے لیے ہی تو ہے نا کہ یہ اپنی ذمہ داری وہ ادا کریں۔ تو ذمہ داری کیسے ادا کریں گے جب آپ نے ان سے بالا ہی معاملات حل کر لینے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ جب کسی کو لے جایا جاتا ہے انتظامیہ سے ملاقات کے لیے جایا جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ تو خبر ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اسلامی طرز عمل کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ کہ حاکم یہ نہ سمجھے کہ حکومت میری مل گئی ہے مجھے اور میں حاکم بن گیا ہوں تو اب معاملہ بس ختم نہیں، آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں میں تھوڑی سی بات اور کھول دوں۔ حکومت کا مطلب صرف سیاسی حکومت نہ لیا جائے۔ جو بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے وہ گھر کا حاکم ہے، جو بندہ کوئی مدرسہ چلا رہا ہے وہ مدرسے کا حاکم ہے، جو بندہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے وہ اس ادارے کا سربراہ اور حاکم ہے۔ جیسے سیاسی حاکم مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے، اس کا آڈٹ کیا جائے، اس سے سوال و جواب کیے جائیں، اس کی غلطیوں پر ٹوکا جائے، ایسے ہی ہم اگر چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان اداروں کے سربراہوں کو بھی اس بات پر جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گھر کا ایک سربراہ ہے، وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو اس پر بھی اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ ایک مدرسہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مال امام کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اس پر بھی اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم مواخذہ نہیں کرتے، جب ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ منمانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسے قومی حالات میں ہو رہا ہے، سیاسیات میں ہو رہا ہے، یہی صورتحال پھر عوامی سطح پر بھی ہوتی ہے، یہی صورتحال اجتماعی مسائل میں بھی ہوتی ہے، یہی صورتحال پھر چھوٹے چھوٹے اداروں میں بھی ہوتی ہے
کہ ہر جگہ منمانی چلتی ہے، اور ہم نے اس منمانی کو اپنا ایک کلچر بنا لیا ہے۔ سوال کرنا عیب سمجھتے ہیں، اور سوال کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو بندہ حاکم وقت کو، چاہے وہ حاکم سیاسی ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے ادارے کا ہو، جو بندہ اس ادارے کے سربراہ سے یا حاکم وقت سے سوال کرتا ہے، اس کا مواخذہ کرتا ہے، تو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی کسی بات کا جواب دہ ہی نہ ہو۔ اور یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے، سیاسی سسٹم، انتظامی سسٹم، کوئی بھی شعبہ لے لیں زندگی کا، یہاں پہ کرپشن کی انتہا ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ یہاں ایک تحریک یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے طاغوت ہے، لہٰذا اس کو چھوڑو، الیکشن میں حصہ ہی نہ لو، انتخابات میں حصہ ہی نہ لو، کیونکہ یہ سارا طاغوت ہے۔ تو اگر آپ اس طاغوت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو یہ اور زیادہ منمانی کرے گا۔ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ لفظ طاغوت بہت عام ہو گیا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ لغت میں طاغوت کا معنی تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والا۔ اور تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ طاغوت کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے، خاص طور پہ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو طغیان کا، یعنی اللہ کی نافرمانی کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور وہ طاغوت بت بھی ہو سکتا ہے، بتوں کو بھی طاغوت کہا گیا قرآن مجید میں۔ وہ طاغوت جادوگر بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ طاغوت کاہن بھی ہو سکتے ہیں، کاہن مذہبی پیشوا، کاہن کہتے ہیں مذہبی پیشوا کو۔ مذہبی پیشوا بھی آپ کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ مذہبی سارے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور وہ سیاسی حاکم جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور کرے، وہ بھی طاغوت ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کے اندر یہ تحریر ہے کہ پاکستان کا مذہب، سرکاری مذہب اسلام ہے۔ تو جب سرکاری مذہب آپ نے اسلام اعلان کر دیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی ایسا قانون پاس ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ پھر آپ اسے طاغوت کیسے بنا سکتے ہیں؟ طاغوت تو تب ہے نا کہ جب اس کو غیر اسلامی کوئی مذہب انہوں نے رکھ لیا ہو، بنے جی پاکستان کا سرکاری مذہب نعوذ باللہ ہندو مذہب ہے۔ تو اگر یوں اعلان کیا ہوا ہوتا تو پھر تو آپ اسے بڑی آسانی سے طاغوت بنا سکتے تھے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کا آئین اسلامی آئین ہے۔ یہ درست ہے کہ اس آئین کے ساتھ کھلواڑ بہت زیادہ کیا ہے ڈکٹیٹروں نے، اور اس آئین کی اصلی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس آئین کو اصلی شکل پر بحال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ جمہوری طریقہ ہے۔ جمہوریت سے ہٹ کر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو راستہ بھی اپنائیں گے اس راستے کا نتیجہ تباہی، انتشار اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا یہی طریقہ مناسب، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس قومی دائرے کا حصہ بنیں۔ اور ہمارے شیعہ علماء جو امان ہیں الحمدللہ اس حوالے سے بیداری کا ثبوت دیا ہے اور اس کا حصہ بنے ہیں۔ جب شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے 86 میں اعلان کیا تھا، 1986 میں، اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس کا قومی دائرے کا حصہ ہیں، ہم اس جمہوریت کا حصہ ہیں، ہم اس نظام کا حصہ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو یہی ہمارے نقصان میں ہے۔ اور جتنا اس کے اندر رہیں گے، آپ کے نمائندے قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے، تو آپ کے خلاف پھر کوئی قانون پاس نہیں ہوگا آسانی سے۔ لیکن اگر آپ کا بندہ کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہی نہ ہو تو پھر آپ کیسے بات کر سکیں گے، کیسے احتجاج کر سکیں گے؟ اس بات کی شدید ضرورت ہے، جتنے زیادہ نمائندے ہمارے موجود ہوں وہ اتنے ہی کم ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جو مذہب کے خلاف ہو اور تشیع کے خلاف ہو، اور اس کے لیے اس الیکشن میں حصہ لینا، اس کا حصہ بننا جمہوریت کا یہ ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔
اس کا حصہ بنے بغیر اس سے دور رہ کر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے دور رہ کر اور اس کو سسٹم کو چھوڑنے کی تبلیغ کر کے آپ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے۔ قوم کی خدمت یہ ہے کہ اس نظام کا حصہ بن کر اسمبلیوں میں پہنچیں اور وہاں اپنی آواز بلند کریں۔ آخر اچھی سوچ رکھنے والے لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر برے لوگ ہی حکمران بنیں گے۔ برے لوگوں کا راستہ آپ کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے لیے کھلا میدان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں؟ میدان چھوڑے نہیں، میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے، میدان سے بھاگا نہیں جاتا۔ اور میدان میں حاضر ہونا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ سیاست کے اندر شامل رہیں۔ اور یہ ایک بڑا جو آمرانہ قوتیں ہوتی ہیں نا، جو پس پردہ بیٹھ کر فیصلے کرتی ہیں، ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ قوم زیادہ سے زیادہ الیکشن سے دور رہے، بس تھوڑی بہت تعداد میں ہوں اور پھر ان کو ہم اپنی مرضی سے ان کی انجینئرنگ کر لیں، اپنی مرضی کے نتائج لوگوں پر مسلط کر لیں۔ جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے الیکشنز میں، اتنا ہی ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ آمرانہ قوتوں کے پاس دن بدن آپشنز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ قوم کی شرکت کی وجہ سے۔ تو جہاں ایک پاکستانی شہری ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں، وہیں ایک شیعہ ہونے کے ناطے بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں حصہ بنیں، اس میں شامل ہوں، تب ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے۔ گھروں میں بیٹھ کر، معاشرے کو چھوڑ کر، ایک کنارے پر بیٹھ کر ہم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے جن علماء نے اس حوالے سے سیاست کے اندر جمہوریت کا حصہ بن کے اس سیاست میں حصہ لیا، ان کی کامیابی پر پوری قوم اس وقت خوش ہے۔ الحمدللہ ایک بہترین تاریخی کامیابی ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 2024 تک پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہلی بار کوئی شیعہ تنظیم کا نمائندہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ تو بہت کم ہے، ایک نہیں زیادہ ہونے چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس کو مسلک نہ سمجھا جائے، ہم اپنا مسلک کسی پر ٹھونسنا نہیں چاہتے، ہم اپنے مسلک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس قومی پلیٹ فارم کے اندر موجود رہیں، آپ فورم کے اوپر موجود رہیں، فورم پہ بیٹھ کے آپ بہترین انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ باہر بیٹھ کے آپ بات کی کیا اتنی حیثیت رہتی ہے؟ جب ایک بندہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو، سینٹ کا حصہ ہو، یا نیشنل اسمبلی کا حصہ ہو، یا پروونشل اسمبلی کا حصہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی بات وہاں کر سکتا ہے، اور اس کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھرپور حصہ لیا جائے، اور جن لوگوں نے اس حوالے سے محنت اور کاوش کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین کی حیثیت سے الحمدللہ بہت زبردست پالیسی انہوں نے اپنائی، جس کے نتیجے میں آج قومی اسمبلی کے اندر بھی ہمارا نمائندہ موجود ہے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی ہمارا موجود ہے۔ لیکن صرف ایک نمائندہ ہونا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس وقت آپ نظروں کا مرکز بن چکے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اس مین سٹریم میں آ چکے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خدا کریم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کامیابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھے، اور ملت تشیع کے حقوق کا دفاع کرنے والے علماء کو خدا کریم مزید کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔